بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل آپ جانتے ہیں کہ صبح 11 بجے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور اب اس حوالے سے چونکہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ جا چکا ہے اور وہاں سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات دی گئی ہیں اس حوالے سے رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس حوالے سے سماعت کی تھی، جس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب، اور وہاں پر جو ریمارکس سامنے آئے تھے انہی سے ظاہر ہو گیا تھا کہ جج ہمایوں دلاور نے کتنے بڑے بلنڈرز کیے ہیں، کتنے بڑے بلنڈرز ہیں، جو 5-6 اتنے بڑے بڑے بلنڈرز تھے کہ کسی ایک پر بھی سارے کا سارا کیس اڑ سکتا ہے۔ خیر، اس پہ چیف جسٹس کے ہمراہ جو دیگر 2 ججز تھے انہوں نے سوالات بھی پوچھے تھے اور حیرانی کا بھی اظہار کیا تھا، اس پر ہم آتے ہیں۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ اب ایک طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرکار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی فیصلہ کرنا پڑا، ورنہ پتہ نہیں کتنا اور آگے چلا جاتا معاملہ۔ اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو گیا تھا، چاہے وہ اپیل ہی تھی اور وہ مین کیس کی اپیل نہیں تھی، وہ حق دفاع کے حوالے سے جو معاملہ تھا، یا جج ہمایوں دلاور کو ہی جو دوبارہ تیسری دفعہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ بھیجا گیا، اس پر اپیل تھی، تو مین کیس کی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ لطیف کھوسہ صاحب یہ بات کئی دفعہ کر چکے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے کہہ چکے کہ آپ فیصلہ تو دیں، میرے خلاف ہی دے دیں، فیصلہ تو دیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا، فیصلہ ہوتا تو چلیں اس کے خلاف اپیل تو آگے چلی جاتی۔ یہ معاملہ پہلے بھی آیا تھا، جب سپریم کورٹ میں وہ گئے تو یہ کہا گیا کہ جناب ہم کیسے اس پہ انٹروین کر لیں کہ نیچے تو فیصلہ ہو جائے۔ اس وقت ہمایوں دلاور نے فیصلہ نہیں دیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ جی نیچے ہماری جو اپیلز ہیں وہ پینڈنگ میں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس فیصلے کو دیکھے اور ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کا کہے، قابل سماعت ہونے کے معاملے کو۔ تو پھر یہی ہوا کہ حق دفاع کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آگے لے گئے اور قابل سماعت ہونے کا پھر واپس ہمایوں دلاور کا بس بھیجا۔ ہمایوں دلاور نے اسی دن قابل سماعت ہونے کا فیصلہ سنا دیا کہ جناب میں نے جو 2 پہلے فیصلے دیے تھے جس میں جو کالعدم ہو گئے، انہی کی بنیاد پر میں پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ جی قابل سماعت ہے، اور عمران خان کو سزا بھی سنا دی تھی۔ جو رپورٹ گئی ہے چیف جسٹس کے پاس، یہ عمران خان صاحب کو جو جیل میں سہولیات ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ اب اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اب اتھارٹیز کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ اچھا ہم نے بتانا بھی ہے کہ جی عمران خان کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اب جو سلوک پہلے دن سے ہو رہا تھا اگر وہی سارا لکھ دیا جاتا تو پھر ظاہر ہے یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ بھائی قانونی طور پر جب ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو کوئی بہتر جگہ پر رکھا جا سکتا ہے تو اس طرح کا حکم آ سکتا تھا۔ تو لہٰذا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس کچھ سہولیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ کہ جی سیکورٹی بڑی ان کی جناب بڑھا دی گئی ہے، کیمرے کا جو تھا کہ سیشن جج نے آ کے خود رپورٹ دی تھی کہ جی بالکل ان کی پرائیویسی کہیں نہیں نظر آ رہی، کیمرے جس طرح لگائے گئے ہیں، واش روم کی دیواریں چھوٹی ہیں۔ تو اب آ کر یہ کہا گیا ہے کہ اتنی تیزی سے دیکھیں تبدیلی لائی گئی ہے کہ 18 اگست کو قید خانے کی توسیع کی گئی، دیواریں 5 فٹ اونچی کی گئی۔ تو ورنہ آپ دیکھیے کہ پہلے کیا تھا، کوئی پرائیویسی نہیں تھی، ویڈیو یعنی فوٹیج وہ بن رہی تھی اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب جناب ایک طرف تو صبح 11 بجے فیصلہ آنا ہے، وہ جس طرح سے بھی آیا آگے پھر سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی سپریم کورٹ میں جائے، بلکہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں جائے۔ اچھا، اب جناب ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں تو لگ رہا ہے کہ جو پہلے دن عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا پہلے دن سے یا کئی دن تک جاری رہا، اس سے کچھ بہتری آئی ہے، کیونکہ اب یہ چیف جسٹس کے پاس چلا گیا معاملہ، رپورٹ چلی گئی ہے۔ اب یہ اگر سہولتیں واپس لی جاتی ہیں، اس میں کوئی 2 نمبری ہوتی ہے تو پھر بھی یعنی محکمہ جیل خانہ جات کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمیں یہ لکھ کر دیا تھا۔ اب ایک تو یہ کہا جا رہا ہے جی عمران خان کو اٹک کے بلاک 2 میں رکھا گیا ہے اور 7 والا پورے کا پورا بلاک خالی کرا لیا گیا ہے۔ عمران خان کے سیل کی پیمائش 9/11 کا ہے سیل، اس کو وائٹ واش کرا دیا گیا ہے، چھت پر پنکھا بھی لگا دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ پہلے نہیں تھا، وائٹ واش کرا دیا گیا ہے، چھت پر پنکھا بھی لگا دیا گیا ہے، اور پھر 18 اگست کو قید خانے کی توسیع کی گئی، دیواریں 5 فٹ اونچی کی گئیں، واش روم میں کچھ سہولتیں بھی میسر کی گئی ہیں۔ عمران خان کو مزید سہولیات کے لیے لمبی راہداری جو کہ 44/13 کی ہے، اس میں صبح شام چہل قدمی کی بھی اجازت ہے۔ قید خانے میں 1 پلنگ، میٹرس، 4 تکیے، میز، کرسی، جائے نماز اور ایک ایئر کولر بھی لگا دیا گیا ہے۔ عمران خان کو انگریزی ترجمے کے ساتھ قرآن کے 4 نسخے بھی دیے گئے ہیں اور اسلامی تاریخ کی 20 سے 25 کتب بھی فراہم کی گئی ہیں۔ جیل میں ایک 21 انچ کی LED بھی لگا دی گئی ہے۔ عمران خان کو
اخبار بھی دیا جاتا ہے روز. ایک خاک روب بھی دے دیا گیا ہے جو 2 گھنٹے تک واش روم کی صفائی کرے گا اور وہی خاک روب عمران خان کے کپڑے بھی دھوئے گا. اب یہ کب سے ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جب سپریم کورٹ میں یہ بلایا گیا کہ آپ بتائیں کیا سہولیات ہیں، تب سے ہے یا اس سے پہلے سے دی جا رہی تھی؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے. خیر چل اچھی بات ہے، کچھ سہولیات دی گئی ہیں. پھر کہا گیا کہ جی ہفتے میں 1 دن ان کی اہلیہ سے ملاقات کروا دی جاتی ہے اور اسی طرح 1 دفعہ ان کے وکلاء سے. تو 3 دفعہ ہو چکا ہے جی جب سے عمران خان کو جیل ہوئی ہے. 3 دفعہ اہلیہ سے ملاقات کروائی جا چکی ہے، 3 دفعہ ان کے وکلاء سے، اور وہ شاید 1-2 وکلاء کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ ایک اور خبر عمران خان صاحب کے لیے آئی ہے کہ ایک مقدمہ جو کوئٹہ والا تھا اس کے حوالے سے خبر ہے کہ جی وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور مقدمہ خارج ہونے کی خبر سامنے آئی ہے. یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف ایک ایسے FIR کو غیر قانونی قرار دیا ہے جو کہ ان کے خلاف بجلی گھر پولیس اسٹیشن کوئٹہ میں ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی تھی. FIR میں الزامات کیا گیا تھا عمران خان نے ملکی اداروں کے سربراہوں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی. 5 مارچ کو پولیس تھانے میں درج ہونے والی FIR کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ 1 کوئٹہ نے تحریک انصاف کے سربراہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. چیئرمین تحریک انصاف نے اس FIR کو اس کے تحت جاری ہونے والے وارنٹ گرفتاری کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے استدعا کی تھی. ان کے خلاف یہ FIR بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی ہے، اسے غیر قانونی قرار دیا جائے، ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں. تو لہٰذا جناب اب مقدمہ تو خارج ہو گیا، وارنٹ بھی غیر قانونی قرار دے دیے گئے ہیں. ایک اور اسی طرح سے معاملہ کہ جی عمران خان جیل میں تھے تو انسداد دہشت گردی کہ کئی ضمانتیں تھیں جو خارج ہو گئیں. اب عمران خان کی سیشن کورٹ سے 6 اور انسداد دہشت گردی عدالت سے 3 ضمانتیں خارج ہونے کے فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر رجسٹرار نے اعتراضات عائد کر دیے ہیں. عمران خان کی 9 درخواستیں کل اعتراضات کے ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری سماعت کریں گے. اور ابھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو کل فیصلہ آ جانا ہے توشہ خانہ کا، لیکن اس کے ساتھ جو اپیل کا معاملہ تھا وہ ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور کسی وقت وہ سنا جا سکتا ہے. اب رپورٹ بھی چونکہ سبمٹ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا سہولیات دی گئی ہیں، تو کسی بھی دن یہ معاملہ بھی لگ سکتا ہے سپریم کورٹ میں بھی، اور وہاں بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر اب یہ جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا اس میں اگر عمران خان صاحب کے حق میں آتا ہے، ان کو ضمانت پر رہائی ملتی ہے، تو شاید الیکشن کمیشن جائے گا آگے، اور نہ ملنے کی صورت میں بھی سپریم کورٹ پھر عمران خان صاحب جائیں گے. کیونکہ میں نے بتایا لطیف کو صاحب کہتے تھے آپ کوئی تو فیصلہ دے دیں. اچھا جو جناب رپورٹ سامنے آئی ہے اب تک سرکل کر رہی ہے، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہفتے میں یعنی 2 وقت جو کھانا دیا جاتا ہے روزانہ، اس میں 10 دفعہ تقریباً دال ہے اور 4 دفعہ سبزی ہے. اور کچھ میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی ہفتے میں 1 دن ان کو ان کی فرمائش پر کہا جا رہا ہے جی جیل حکام کی طرف سے جی گوشت بھی دیا جاتا ہے، دیسی مرغ اور دیسی مٹن، یہ جناب یعنی دیسی گھی میں مٹن دیا جاتا ہے ہفتے میں 1 دن. باقی آپ دیکھیے صبح شام جو دوپہر اور رات کا کھانا ہے اس میں ان کو دال یعنی 2 ٹائم کھانا ہے نا، تو ہفتے میں آپ یہ سمجھیے کہ 7 دن میں صبح اور دوپہر اور کا کھانا اور رات کا ملا کر آپ دیکھیے کہ 14 دفعہ جو ان کو کھانا دیا جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر، اس میں 10 دفعہ دال ہے اور 4 دفعہ سبزی ہے. یہ اور وہ سارا جو قیدیوں کو باقیوں کو دیا جا رہا ہے وہ ہوگا. یہ بات تو خود جو رپورٹ ہے اس میں نظر آ رہی ہے. اچھا آخر میں جناب ایک اور چیز کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کہ جی سپریم کورٹ میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ 3 رکنی بینچ کو اب یہ پیش کر دی گئی ہے رپورٹ، اور اس میں اب جیل حکام نے تو جو چیزیں بتائی ہیں وہ پہلے کی نسبت، جو کہ پہلے جو رپورٹ ہو رہا تھا سب پتہ لگ رہا تھا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ اس میں تبدیلی لائی گئی ہے. اور اب چونکہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے تو اس وجہ سے لگتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یعنی جو B کلاس میں سہولیات ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہے، مگر چلے پہلے سے بہتری ہو گئی ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں جو وکلاء عمران خان صاحب کا معاملہ لے کر گئے ہیں، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ممکن ہوا ہے، ورنہ ظاہر ہے نظر آ رہا تھا حکومت کسی بھی طرح سے اس طرح کی کوئی سہولت دینا تو نہیں چاہ رہی تھی، اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے مذاق اڑانے کی کوشش ہوتی تھی کہ جب مزہ آیا دیکھیں کس طرح کی ہے، اب کیا ضرورت ہے جی سہولیات کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، ورنہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں. کل کا دن بہت اہم ہے جناب، دیکھتے ہیں
کیونکہ اگر اس میں عمران خان صاحب کو رہائی مل جاتی توشہ خانہ میں، تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ باقی کیسز میں گرفتاری کا تو ہے، لیکن پہلے بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کو بار بار گرفتار کیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی چاہے وہ شعلہ رفیدی ہوں، چاہے علی محمد خان صاحب ہوں، الٹیمیٹلی ان کو رہائی ملی، کیونکہ پھر نظر یہ آ جاتا ہے کہ اب ایسے ہی کیسز بنائے جا رہے ہیں جن میں جان نہیں ہے۔ تو اصل کیس یہی ہے جس پر سب کی توجہ تھی، اور معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے، دیکھتے ہیں اس پر آگے کیا ہوتا ہے، آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔